سب جھوم جھوم کر جھوم جھوم کر مناؤ جھوم جھوم کر جھوم جھوم کر مناؤ جھوم جھوم کر مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر سرکار کی آمد غمخوار کی آمد آقا کی آمد منٹھار کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ میلاد کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے آج پھر ایک مرتبہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت ہی پیارا پروگرام برکات میلاد. آج الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کی 4 تاریخ لگ گئی ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے 12 ربیع الاول شریف عنقریب آنے ہی والی ہے. عاشقان رسول کو جس 12 تاریخ کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے سال ہی انتظار ہوتا ہے، ایک سما ہوتا ہے، ایک ذہنوں میں یہ نقش ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم بھی آقا کا میلاد منائیں گے، جلوس میں جائیں گے، محفل میلاد میں شرکت کریں گے. بڑی وہ پرکیف ساعتیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی ضرور 12 ربیع الاول شریف کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دھوم دھام کے ساتھ منانے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے. ویسے تو عاشقان رسول سارا سال ہی آقا کا میلاد مناتے ہیں. انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نعرے بھی لگائیں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے اور بہت پیاری پیاری گفتگو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے. درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں ایک بڑا ہی پیارا رسالہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا رسالہ، اس کا نام ہے صبح بہارہ. اور یہ رسالہ الحمدللہ اس میں صبح بہارہ جو ہے، اس رسالے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے بہت سارے دلائل بھی ہیں اور بہت پیارے پیارے اس میں کلام بھی ہیں. انشاءاللہ اس کو آپ حاصل کریں. اس میں سے آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں. اس کے پہلے صفحے پر ہی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ المعجم الاوسط للطبرانی جلد 5 صفحہ نمبر 252 سے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے اللہ پاک کے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہی بات ہو کہ ماہ میلاد بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر ہم نام لیں، نبی پاک کا میلاد جہاں منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نکال رہے ہیں، محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں. انہی کاموں کے اندر ایک کام مزید ایڈ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں. عاشق میلاد امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہم سب کو یہ ہدف بھی دیا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف تک کم سے کم روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں. ایک کاش کہ ہمارا یہ ذہن ہو کہ روزانہ نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایک کاش کہ آقا کی نظر کرم پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آئیے پروگرام کے شروع میں میرے ساتھ مل کر آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج میرے ساتھ پروگرام میں نعتیں سنانے کے لیے بھی نعت خواں ہیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کرنے کے لیے 2 عظیم شخصیتیں میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. ایک ہمارے رکن ہند مشاورت حضرت علامہ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ماشاءاللہ کل بھی حضرت تشریف لائے تھے، آج پھر تشریف لائے. انشاءاللہ حضرت سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے. اور ساتھ ہی ہمارے ممبئی کے بہت پیارے عظیم دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغ جنید برکاتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. حضرت کو بھی خوش آمدید، ویلکم، مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں اصغر بھائی کی طرف اور ایک پیارا سے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے کیونکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی نور ہی نور ہر طرف چھایا واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا مبارک آمنہ کا نور دل لخت جگر آیا مبارک آمنہ کا نور دل لخت جگر آیا ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربا ہو ربیع پاک اہل سنت تجھ پر کیوں نہ قربا ہو کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں واہ کیا بات اس مہینے کی
مہینے کی واہ کیا بات، اس مہینے کی سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، فصل بہار آئے شکل نگار آئے، فصل بہار آئے شکل نگار آئے، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تار شوڑا فریرا صبح شب ولادت، تار شوڑا فریرا صبح شب ولادت، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی کیا بات اس مہینے کی ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو خوشیوں کے پیغام لاتا ہے اور ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں، صرف ایک ہی وہ ہے جو شیطان جو رنج مناتا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی ہے نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہم خوشی کیوں نہ منائیں کہ جن کی وجہ سے ساری خوشیاں ملی ہیں، جن کی وجہ سے ساری رونقیں نصیب ہوئی ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، میرے آقا ہے تو یہ سب ساری کائنات ہے۔ ہمیں نبی پاک کا ذکر کرنا ہے، یہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جو کچھ بھی ہے یا جو کچھ بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات نبی پاک کے صدقے بنائی۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دھوم دھام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین بڑھتے ہیں، آئیے
اپنے ٹاپک کی طرف. ابھی آپ نے نعت شریف سنی ہمارے نعت خان سے. آپ اگر مزید نعتیں سننا چاہتے ہیں، آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام اس وقت لائیو دیکھا جا رہا ہے. یوٹیوب لائیو چیٹ کے ذریعے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام میں آپ کی فرمائش کو شامل کیا جائے تو آپ لائیو چیٹ کے ذریعے فرمائش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت مناسب پر جیسے ممکن ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کی فرمائش کو شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں آگے. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے میلاد کی برکتیں. کل الحمدللہ مفتی صاحب سے ہم نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دلائل قرآن سے، حدیث سے، آثار بزرگان دین سے سماعت کرنے کی کوشش کی. آج انشاءاللہ میلاد پاک کی برکتیں سنیں گے کہ میلاد منانے سے کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو جنید بھائی کیا فرمائیں گے میلاد کی برکتوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں اس جہاں میں بھی ملے گی اور اس جہاں میں بھی ملے گی. کیا کہنے، سبحان اللہ. یعنی اتنی برکتیں ہیں کہ اس کا کیا بیان کیا جائے. محمد علی بھائی الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سلامتی ایمان کی نعمت نصیب کرے. آمین آمین آمین. ایمان والوں کو تو نیکیوں کا اجر ملے گا ہی. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی یوں کہ یہ عبادت ہے کہ اگر اس کو کسی ایسے نے منایا کہ جس نے پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تو اس کو بھی اس کی برکتیں ملنے کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے. سبحان اللہ. جیسے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، جی. ان کے ایک بھائی ابو لہب بھی ہے. اچھا. ان کے کئی بھائی تھے تو جس میں سے ایک بھائی کا نام ابو لہب ہے، اور یہ ایسا انکار کرنے والا تھا پیارے آقا علیہ السلام کا، ایسا دشمن تھا کہ اس کی مذمت میں قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ اللہب جس کو کہا جاتا ہے 30ویں پارے میں. لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت اس کی لونڈی، جس کو خادمہ بھی کہہ سکتے، ملازمہ بھی کہہ سکتے، اس نے جو ہے آ کر دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے خوشخبری دی. اچھا. کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو کہ تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس وقت اس نے بھتیجے کی خوشی میں کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا، اور چونکہ وہ لونڈی تھی، خادمہ تھی، تو اس کو آزاد کر دیا. اچھا. کہا کہ جا تو آزاد ہے. تو اس کا یہ آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس طرح خوشی منانے کی وجہ سے اس پر یہ کرم ہوا کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس پر یہ کرم ہوا کہ اسے شہادت کی انگلی سے پانی ملتا ہے، اللہ، جسے پی کر اس کی پیاس بجھتی ہے. اس واقعے کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ وہ دشمن تھا، ٹھیک ہے، پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. الحمدللہ ہم مومن ہیں، الحمدللہ، پیارے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں. اس نے اللہ کا رسول سمجھ کر نہیں، ابو لہب نے اللہ کا رسول سمجھ کر نہیں، بلکہ بس ولادت کی، اس نے اللہ کا رسول سمجھ کر ولادت کی خوشی نہیں منائی، اور بھتیجے کی خوشی منائی. ہم الحمدللہ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ کا رسول سمجھ کر خوشی منا رہے. تو لہٰذا جس نے اللہ کا رسول نہ سمجھ کر خوشی منائی، صرف رشتہ داری کا حق ادا کرنے کی نیت سے کہہ لیجئے، بھتیجے کی خوشی پر اس نے اظہار مسرت کیا، تو اس کو مرنے کے بعد یہ فائدہ مل رہا ہے کہ اس کی حالانکہ وہ دوزخ میں ہے، لیکن اس کو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ اس کی انگلی سے، جس انگلی کے اشارے سے اس نے جو ہے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اس سے اس کو پانی مل رہا ہے، جس سے اس کو تسکین حاصل ہو رہی ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف کی جا رہی ہے. تو الحمدللہ ہم ایمان والے مومن جب ہم پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے تو کیوں کر نہ ثواب پائیں گے، کیوں کر نہ برکتیں پائیں گے. اچھا علی بھائی، ایک اور بات یہاں پر لوگوں کے ذہن میں، یوں تو عام طور پر دیگر کام بہت سارے کر رہے ہوتے، اس میں دلیل نہیں مانگ رہے ہوتے، لیکن جب کبھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، تعظیم رسول کی بات آئے، عظمت مصطفیٰ کی بات آئے، تو کہتے جناب کہاں لکھا ہے، ریفرنس دیجئے، حوالہ دیجئے. الحمدللہ رب العالمین. مسلمانوں کے نزدیک
قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جو معتبر کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف الحمدللہ عز و جل۔ اس بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، جی ہاں الحمدللہ عز و جل۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ نقل ہے، عربی عبارت بھی میرے سامنے، میں اردو ترجمہ جو ہے عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری لکھتے ہیں جب ابو لہب مر گیا ٹھیک ہے، تو اس کے بعض گھر والوں نے خواب میں اسے برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، یعنی تیرا کیا حال ہے، تجھ پر کیا گزری؟ ابو لہب بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو اب دیکھیے کہ اس نے باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے، یہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے الحمدللہ اس بخاری شریف کی جو شرح ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو میں نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرماتے میں نے اسے 1 سال کے بعد خواب میں برے حال میں دیکھا، تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی راحت نہ ملی سوائے اس کے کہ ہر پیر کو میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، منڈے کے دن، پیر کے دن، جی ہاں میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی کسی کے ذہن میں سوال آئے گا نا کہ جناب کس نے خواب میں دیکھا، تو اس کی وضاحت بھی الحمدللہ کر دی گئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے۔ تو آپ فرماتے خواب ہی میں، اور یہ اس جو ہے اس نے جو بات بیان کی خواب میں، تو آپ فرماتے پیر کے دن کیوں اس کو جو ہے تخفیف کی جا رہی ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے یہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ سویبہ نے ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ جناب میلاد کی برکتیں، تو الحمدللہ میلاد کی برکتیں تو دنیا میں بھی مل رہی ہے، آخرت میں بھی ملے گی، ایمان والوں کو بھی مل رہی ہے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جنہوں نے رشتہ داری کے سبب کیا، الحمدللہ ان کو بھی میلاد مصطفیٰ کی برکتیں مل رہی ہے۔ تو ہم ایمان والے ہو کر جب میلاد مصطفیٰ منائیں گے تو کیا کچھ برکتیں پائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نثار تیری چغل پغل پر، نثار تیری چغل پغل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ نے سنا ناظرین کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک شخص پر کیسا کرم فرمایا، یعنی اس کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی کہ جو کہ جس کے لیے جہنم حتمی طور پر ثابت ہو چکی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے باوجود بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا، یعنی میلاد رسول کے طور پر اس نے خوشی نہیں منائی بلکہ بھتیجے کی خوشی منائی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی اجر عطا فرمایا۔ تو ہم تو الحمدللہ آقا کا کلمہ پڑھنے والے، آقا پر ایمان لانے والے، تن من دھن سب ان پر واری کرنے والے، ان پر دل و جان سے قربان ہونے والے نبی پاک کا میلاد منائیں گے تو کیوں کیوں نہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا۔ آئیے نا پھر مل کے پڑھتے ہیں۔ آمین نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے، آمین نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے، پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا،
خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بار بھی شب اس مہینے کی ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب ہے جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان بھی تو اپنی ناکامی پہ روتا تھا فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی آمنہ بی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے سبحان اللہ. اچھا یہ بہت بڑی دلیل بھی ہے. جی آپ نے برکت پوچھی, برکت بھی ہے اس میں اور اس میں دلیل بھی ہے اس واقعے میں. مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ الحمدللہ شیخ المحقق انہیں کہا جاتا ہے, یہ اپنی کتاب میں مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں بڑی دلیل ہے, سبحان اللہ, مولود منانے والوں کی بڑی دلیل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں کہ یعنی ابو لہب جو انکار کرنے والا تھا, دشمن تھا, جب حضور کی ولادت کی خوشی اور لونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا صلہ ہوگا جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. بہت ساری دلیل ہیں. وہی بات ہے جنید بھائی, جو سمجھنے والا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے, جو نہیں سمجھنا چاہتا ہے اس کا کیا علاج ہے. خیر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے میلاد کی برکتوں کے حوالے سے ہمارے جنید بھائی نے بہت پیارا کلام کیا. اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے بنیں. اچھا مفتی صاحب, ہمارے یہاں پر الحمدللہ میلاد تو مناتے ہیں ہم, الحمدللہ میرے سنت ہیں, اور ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہی درس دیا ہے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. ٹھیک ہے, جلنے والے جلتے رہیں, خاک ہو جائیں, وہ کتنا ہی منع کرتے رہیں, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ افعال کیے جاتے ہیں, کچھ کام کیے جاتے ہیں. تو ضمن میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اس پر بھی کچھ تبصرہ فرمائیں کہ یہ جو کام ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو انشاءاللہ ہم لیں گے. جیسے جلوس میلاد ہمارے یہاں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے, تو اس کی کچھ دلائل اگر آپ ارشاد فرما دیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھیے 12ویں شریف کا جب بابرکت موسم آتا ہے جی تو مسلمان محافل سجاتے ہیں, الحمدللہ, نعت خوانی کرتے ہیں, چراغا کرتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, الحمدللہ, جلوس نکالتے ہیں, چراغا کرتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, الحمدللہ, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں. جی ان سب کا مجموعہ آپ دیکھ لیجئے, اس میں اگر انفرادی طور پر آدمی یہ کام کرتا ہے تو کون سی چیز ناجائز؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. سب افعال کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فضل و رحمت حاصل ہونے پر خوشی منانے کا حکم فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, کل بھی یہ آیت کریمہ میں نے ذکر کی تھی, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ترجمہ کنز ایمان ہے, تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل, اسی کی رحمت, اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, سبحان اللہ, اور ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رحمت بن کر تشریف لائے, رحمت للعالمین. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, وما ارسلناک اللہ الا تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر سارے جہاں کی رحمت بنا کر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل بھی ہے. صحیح. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات بیان کرتے ہوئے کہیں فرما رہا ہے, شاہد,
کہیں مبشر، کہیں نذیر، اور سراج منیر کر کے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، سبحان اللہ، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے فَلْيَفْرَحُوا فرما کر مطلق حکم فرمایا کہ تم اللہ کی طرف سے رحمت و فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ ماشاءاللہ یہاں تینوں کے تینوں میرے سامنے علماء ہی موجود ہیں، اور ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اصول الشاشی میں پڑھا، نور الانوار میں پڑھا، المطلق و یجری علی اطلاقہ۔ تو بہرحال رحمت و فضل منانے پر خوشیاں مناؤ، کسی مخصوص طریقے کے ساتھ مقید نہ فرمایا کہ فلاں طریقے سے خوشی مناؤ، فلاں طریقے سے خوشی نہ مناؤ، بلکہ مطلق اجازت عطا فرما بے دو شک، بے شک، کہ رب عز و جل کی طرف سے رحمت و فضل ملنے پر ہر جائز طریقے سے خوشی منا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اب جس طریقے سے بھی منائیں، اب اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ جلوس ہے نا، جی جی، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے ان کا حال یہ تھا، مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام راستوں پر پھیل گئے، اللہ اکبر، اور اس طرح پکارتے تھے یا محمد، یا رسول اللہ، یا سیدنا محمد، یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ۔ زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں مادع للہ داعی کی دعائیں تھی، وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، آمنہ بی کے پیارے کا جشن مناؤ، مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے۔ یہ جو آپ نے یہ میں نے حدیث بیان کی، جی، اس روایت کی کچھ تفصیل کے ساتھ ابھی جیسا کہ جنید بھائی نے بتایا تھا کہ محقق علی الاطلاق جی، اپنے وقت کے بہت زبردست عالم سبحان اللہ، شیخ محقق حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں نقل کی ہے، لکھتے ہیں جب انصار محبت شعار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر سنی تو روزانہ مدینہ منورہ کی چوٹیوں پر آتے اور آفتاب جمال محمدی سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے طلوع کے منتظر رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب سورج گرم ہو جاتا، آہ، دھوپ سخت ہو جاتی تو گھروں کو لوٹ جاتے۔ اللہ اکبر، اچانک ایک شخص نے جو کہ ایک مقام پر کھڑا تھا، اس مبارک جماعت کوکبہ قدوم پر نظر پڑی، اس نے جان لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، تو قبیلہ انصار کو جو اس کے قریب ہی تھے آواز دی، یہ آ رہے ہیں تمہارے مقصد و مقصود۔ تمام مسلمان اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل پڑے، اور انہوں نے حرہ پر مقام حرہ پر ملاقات کی، مرحبا اہلا وسہلا کہتے ہوئے مبارکباد دینے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرنے لگے، اور ان کا ہر جوان، بچہ، عورت، مرد، چھوٹا بڑا کہنے لگا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، اور اپنی عادت کے مطابق خوشی و مسرت سے اچھلنے کودنے لگے۔ بیان کرتے ہیں، ابھی آپ نے اشعار میں بھی سنایا کہ قبیلہ بنو نجار کی لڑکیاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کی خوشی و شادمانی میں دب بجاتی اور گاتی ہوئی نکل آئی، کہتی تھی نحن جوار من بنی نجار، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمدا من جار،
قبیلہ بنو نجار کی، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں، اور کیا ہی پسندیدہ چیز ہے، کیا ہی مبارک چیز ہے کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بن جائیں۔ کیا بات ہے، قبیلہ بنو نجار کو ایک جانب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے قریبی نسبت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی کے بعد حضور اکرم اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل انصار کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اللہ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قبائل انصار کی پردہ نشین عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں، دروازوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر اس طرح تہنیت کہنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ما وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ آیا ہے کہ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ حضرت یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چمکتا دمکتا جو ہے عربی زبان ہے۔ ضمناً عرض کر دوں کہ عربی زبان جو ہے یہ ایک بڑی زبردست زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض زبانیں ایسی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جی لیکن ان کے ہاں الفاظ نہیں ملتے، ایک ہی لفظ کو سسرالی رشتوں میں، ددیالی رشتوں میں، ادھر کے رشتوں میں، ادھر کے رشتے میں، ہر جگہ وہ ایک ہی لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جی عربی زبان تو ایسی زبان ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ مثال کے طور پہ میں تفصیل میں نہیں، صرف 3 نام بتاؤں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ آپ عید کے دن یا 12ویں ابھی 29 سفر جو گزرا، چھت پہ کھڑے ہو کر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چاند۔ چاند۔ یہ کون سی زبان میں آپ نے کہا؟ اردو زبان۔ جی اردو زبان میں آپ 14ویں کا چاند بھی کیوں نہ ہو، 15ویں کا چاند بھی کیوں نہ ہو، 29ویں کا چاند بھی کیوں نہ ہو، آپ اس کو چاند ہی کہیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہ عربی زبان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں، سبحان اللہ۔ عربی زبان ہے۔ پہلے دن کا چاند ہے، جی اس کو ہلال کہا جا رہا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 1-2 دن یہ ہلال کہلاتا ہے، پھر کچھ بڑا قمر کہلاتا ہے، کچھ آگے اور بڑا، اور جب پورے آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگتا ہے تو اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عربی زبان کی فضیلت ہے۔ میں نے ضمناً عرض کر دیا جی جی کہ عربی زبان ایسی پیاری مبارک زبان ہے کہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی ہر چیز کے لیے الگ الگ نام، الگ الگ چیزیں، الگ الگ بیان کیا گیا ہے نا۔ ایک کتاب ہے بڑی، اردو ہے تو اردو زبان میں، لیکن ایک زبردست کتاب ہے جو ہر ایک کے جلدی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ کتاب کا نام ہے المبین، عربی زبان کی فضیلت پر کتاب ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ اگر ناظرین موقع ملے تو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، بڑی زبردست کتاب ہے، اور یہ بڑی پیاری عربی زبان کی فضیلت پر کتاب ہے۔ خاک ہو جائے تو جل کر مگر غم تو رضا، خاک ہو جائے تو جل کر مگر غم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بہرحال یہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند ہم پر چمک چکا ہے وداعی ثنیۃ الوداع کے پہاڑوں سے، اور ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام فرمایا ہے۔ ایھا المبعوث فینا، اے ہمارے ہاں تشریف لانے والے، جئت بالامر المطاع، آپ ایسی چیز کو لے کر آئے ہیں کہ جس کی اتباع لازم ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ میں اس زمانے میں 8 یا 9 سال کا تھا، اچھا، ہے نا، خادم رسول اللہ کہا سبحان جاتا اللہ، ہے، سبحان اللہ، صاحب النعل والوسادہ کہا ہاں جاتا ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، جہاں ہم میلاد منا رہے ہیں، جی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو تعلیمات ہیں جی، ہمیں اس پر بھی عمل کرنا بے چاہیے۔ شک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت بابرکت میں یہ تقریباً 10 سال تک رہے۔ ان کی والدہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ، بہت سے لوگ بہت کچھ تحفہ لے کے آ رہے ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ ہاں کچھ ہاں، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ انہیں ہی قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ، اچھا، اب یہ حضور کے خدمت میں صبح شام دن رات رہتے، یعنی اکثر اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں جھڑکا نہیں، ہاں ہاں، سبحان کبھی ڈانٹا نہیں۔ خود فرماتے ہیں 10 سال، 10 سال کے عرصے میں ہم چند مہینے رہتے ہیں، جی، کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، آپ ایسے ہی، ڈانٹ ڈپٹ اپنے ماتحتوں پہ، جی، اپنے نیچے والوں پر، اپنے گھر والوں پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے، اللہ اکبر، کبھی ڈانٹا نہیں، کیا بات ہے، چھڑکا نہیں، سبحان اللہ، کبھی اول فول نہیں فرمایا، غلط گفتگو نہیں فرمائی۔ اے ناظرین کرام، FGN چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی انڈیا کے یوٹیوب چینل پر دیکھنے والے ناظرین، ہمیں بھی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ خادم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 8 یا 9 سال کا تھا، جی، اور آپ کی آمد سے در و دیوار ایسے روشن و منور ہو گئے جس طرح آفتاب طلوع کرتا ہے۔ اسی طرح جس دن آفتاب نبوت نے اس جہان سے روپوشی اختیار کی، سب جگہ تاریک ہو گئی، سبحان اللہ، بعینی اسی طرح جس طرح سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی چہرے کی چمک، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کی روشنی ایسی مدینہ منورہ میں پھیلی کہ انہوں نے سورج کی روشنی سے زیادہ بھی اسے محسوس فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہرحال یہ ایک گفتگو تھی جلوس میلاد کے تعلق سے، ماشاءاللہ، جو مدینہ، ماشاءاللہ مدینہ، عاشقان رسول میلاد کا جشن مناتے ہیں۔ ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ، مزہ آ گیا، ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت زبردست، اچھے انداز سے، بہت پیارے انداز سے آپ نے اس بات کو سمجھانے کی اپنے کوشش فرمائی ماشاءاللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنانا اور اس کے لیے جلوس لے کر نکلنا، تو یقیناً یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انصار تھے مدینہ پاک میں، جو نبی پاک کا انتظار کر رہے تھے، کس پیارے انداز سے جلوس بھی نکالے ہیں نا، نعرے بھی گویا کہ لگا ہے نا، کلام بھی پڑھے گئے، نبی اللہ یہ کیا یہ کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ بھی ہے، پھر وہ جو بچیاں کلام بھی پڑھ رہی ہیں، انہیں سمجھے کہ نعت بھی ہو رہی ہے، نعت بھی ہو رہی ہے، نعرے بھی لگ رہے ہیں، بھی ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، اظہار مسرت بھی، خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو جی، تو ہم جو کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے وہی طریقہ ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں کہ ہم کوئی نئی چیز لے کر آئے ہیں، اللہ پاک ہمیں اسی پر قائم رکھے۔ آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ ماشاءاللہ ناظرین ہمیں لائیو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، اور امید ہے کچھ فرمائش بھی کرنا چاہتے ہوں گے، تو دیکھتے ہیں کیا فرمائش ناظرین کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ماشاءاللہ یہ کلام بھی سننا چاہتے ہیں، چلیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی سنائیں گے۔ مزید بھی کوئی کلام اگر اصغر بھائی سنانا چاہیں۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا
مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کے جانے جہانا کا سچ آنکھاں دے رب دے میں شانا کا اس شان کو شانا سب بڑھیا زک چند بدر شاشانی ہے مت چمکے دلاٹ نورانی ہے کالی زلف دے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی گھنمت بڑھیا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پبر اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ناو رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا آقا کی آنکھیں مرحبا لعاب مبارک مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا جو بے مبارک مرحبا بینی مبارک مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہو
کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن اور بھی پروگرام لاتے رہیں گے. مزید آگے بڑھتے ہیں چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. بس میں بڑھوں گا جنید بھائی کی طرف اور میں جنید بھائی سے یہ جاننا چاہوں گا. الحمدللہ جنید بھائی ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم جس طرح بھی ہم جھنڈے لہرا رہے ہیں اور گھروں پر بھی الحمدللہ عاشقان رسول کہ ہم نے دیکھا ہے. ہمارے خود بھی اپنے گھروں پر الحمدللہ ہمارے فیضان مدینہ میں بھی جھنڈے بھی لگے ہیں, لائٹیں بھی لگی ہیں. تو یہ کہاں سے ہے؟ کیا یہ کرنا درست ہے؟ کیا کہیں گے اس والے صاحب؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ویسے اس پر توجہ جی دلائی ہے الحمدللہ کہ جب وہ بچیاں آئی تھی تو ان کے ہاتھوں میں بھی پرچم تھے اور وہ گیت بھی گا رہی تھی, خوشی کے اظہار مسرت بھی کر رہی تھی. خوشی کے موقع پر یہ پرچم کی دلیل بھی الحمدللہ عز و جل کتاب میں موجود ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بیان ہے, خصائص کبریٰ کی روایت ہے. یہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے یعنی گاڑے گئے, ایک مشرق میں, دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی ولادت کے وقت خود آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ جو ہے 3 جھنڈے میں نے دیکھے, ایک مشرق مغرب اور کعبہ معظمہ کی چھت پر, اور ولادت مصطفیٰ ہو گئی. سبحان اللہ. تو ولادت بات کے کہہ رہے ہیں جی جنید بھائی یہ مفتی صاحب کہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ولادت کے وقت ٹھیک ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں ہے, ایک جھنڈا مغرب میں ہے, کعبے کی چھت پہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر, کیا بات ہے, زبردست. عقیدے کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی وجہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نور میسر ہوا کہ مشرق و مغرب دیکھ لے رہے سبحان اللہ. اور یہ بھی روایت ہے نا کہ شام کے محلات تک دیکھ لیں. شام کے محلات دیکھ لیں. سبحان اللہ. تو جب ان کا ماں کا یہ عالم ہے تو جس کے صدقے کائنات بنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے والے وہ کان لالے کا وہ ایک شعر ہے آنکھوں کے تعلق سے جی کہ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کہاں کہاں پہنچتی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. ضمن عرض کر دیا جنید بھائی اپنے کلام کو جاری بہت رکھیں. زبردست. یعنی واقعی جو اس نقطے کی طرف مفتی صاحب نے نظر جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے یہ دیکھا. حالانکہ ظاہر ہے کہ عام عورت یہ سب چیزیں اس وقت میں اس کی توجہ رہے دیکھے, لیکن واقعی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے. اللہ اکبر. اور خود دلیل ہے کہ کعبے کی چھت پر بھی, مشرق میں بھی, مغرب میں بھی جھنڈے نصب ہوئے تو ولادت کا وقت تھا. الحمدللہ آج بھی مسلمان عاشقان رسول ولادت کے وقت بالخصوص الحمدللہ جھنڈے لہراتے ہیں. اسی طرح جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف, تو مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت ہو رہی تھی تو مدینہ پاک کے قریب موضع غمیم میں جب یہ قافلہ پہنچا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو اس وقت بریدہ اسلمی یہ قبیلے بنی سہم کے 70 سوار لے کر 70 سپاہیوں کو ساتھیوں کو لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے, اریسٹ کرنے کے لیے آئے. اس وقت چونکہ ایمان قبول نہیں کیا تھا, دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تھے, غلامی میں نہیں آئے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے آئے تھے, لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نگاہ فیض اثر ان پر ڈالی کہ خود ہی محبت شاہ ابرار میں گرفتار ہوئے اور پورے قافلے سمیت غلامی میں داخل ہو گئے. الحمدللہ. اب یہ داخل ہو گئے, گرفتار کرنے آئے تھے, خود ہی غلامی میں داخل ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا, یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
मदीने मुनव्वरा में आपका दाखिला परचम के साथ होना चाहिए। हाँ, क्या बात है। हिजरत आपकी हो रही है, आप एंट्री ले रहे, दाखिल हो रहे मदीने में, तो ऐसे ही मत दाखिल हो, ये परचम के साथ होनी चाहिए। अब उस दौर में जाहिर है कि परचम कहाँ से आए, अल्लाह अकबर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना इमामा उतारा और इमामा उतार कर उसको नेज़े पर बांध लिया और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के आगे आगे चल रहे हैं। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, काबे की छत पे झंडा, अर्शोरा भरेरा भरेरा ता अर्शोरा भरेरा, सुबह शबे विलाद। अब उलमा यहाँ पर बड़ी प्यारी बात, बड़ा नफीस नुक्ता जो है मोहम्मद अली भाई बयान करते कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम बदशुगुनी नहीं लेते थे लेकिन नेक शुगुन लेते थे। तो लिहाजा जब मदीने मुनव्वरा में आपका दाखिला हो रहा था तो झंडे के साथ हज़रत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो दाखिले जो गुलामी में भी दाखिल हो गए, इन्होंने जब झंडा लेकर आगे चलने का फरमाया, अर्ज़ किया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया। तो लिहाजा आमद के वक्त, खुशी के वक्त झंडा लेकर आगे चलना अगर मना होता, अगर बुरा होता तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम रोक देते कि ये क्या तरीका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पसीराई की, वो आगे जो है झंडा बनाकर अपने इमामे को अपने नेज़े पर लेकर आगे आगे चलते रहे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम इसी अंदाज से गोया झंडे के साथ, जुलूस के साथ मदीने मुनव्वरा में आपकी तशरीफ़ आवरी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह विलादत की खुशी में अहले मोहब्बत, आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो है वो जुलूस निकालते हैं कि जिसमें झंडे भी होते, जुलूस भी होता है, नाते मुस्तफ़ा भी पढ़ी जाती है, नारे भी लगाए जाते। वहाँ पर जो है नज्जार की बच्चियाँ नारे लगा रही थी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान नारे लगाते हैं। अमीर ने सुन्नत में ये ज़हन दिया ना, जब तलक ये चांद तारे झिल मिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मरते दम तक आका का मिलाद मनाना है। और नाज़रीन, शैतान लाख शैतान हमको रोके, फजल रब से ताअबद ज़िक्र आका की विलादत का मनाते जाएंगे। तो शैतान कितना ही रोकने की कोशिश करे, बहुत रुकावटें डालेगा, बहुत तरह के ख़यालात डालेगा, क्यों करते हो, किसने किया, कब किया, इसकी क्या दलाइल हैं, क्यों करना चाहिए, पहले किसने किया, ये नया तरीका है, ये बिदअत है, ये है फ़लाँ है। तो शैतान की बातों में नहीं आना है। हमें इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हर साल धूमधाम के साथ मनाना है। और ये भी देखा है अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई, हर साल आशिकान रसूल पिछले सालों के मुकाबले में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी धूमधाम के साथ आका का मिलाद मनाते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन नाज़रीन ये याद रखिएगा, जो खुराफात करते हैं, जो अगर ऐसे हैं कि जो मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पर जुलूस के अंदर ऐसे काम करते हैं कि जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो याद रखिए उसको शरीयत पर थोपना ये भी जायज़ नहीं है ना। ठीक है, उनका वो अपना फ़ेल है, वो गुनहगार हैं, उनको हम समझाते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने एफजीएन चैनल के ज़रिए से भी, हमारे मुबल्लिगीन, हमारे बयानात के ज़रिए उनको बार बार ये समझाते हैं कि हमें जिस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने की सआदत मिल रही है तो उसी तरीके पर मनाना है कि जो शरीयत को मतलूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसीकी को तोड़ने के लिए तशरीफ़ लाए, हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन ये कैसे दुरुस्त होगा। नमाज़ों को पढ़ना फ़र्ज़ है, अगर कोई बंदा जुलूस के वक्त नमाज़ें छोड़ रहा है तो ये कैसे दुरुस्त होगा। तो याद रखिए, जुलूस भी वही मतलूब है, जुलूस भी वही ठीक है कि जो शरीयत के तकाज़ों को पूरा करते हुए हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के तहत जो जुलूस निकलता है, जो महफ़िल मिलाद होती है, अभी आपने देखा ना हमारे असगर भाई ने कितने प्यारे प्यारे कलाम पढ़े, कितने अच्छे अंदाज से। तो दावत इस्लामी इंडिया के दीनी माहौल के साथ वाबस्ता होंगे तो इस तरह प्यारे अंदाज से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने का मौका मिलेगा। वक्त काफ़ी हो रहा है, हम यहीं पर अपने इस प्रोग्राम को समेटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका ये प्रोग्राम देखना कबूल फरमाए। माशाल्लाह मज़ीद भी फरमाइशें आ रही हैं लाइव चैट के लिए, लेकिन चूँकि वक्त मुख्तसर होता है, कोशिश किया करें जब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होना तो उसी वक्त से आप अपनी फरमाइशें भेजना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर हम आपकी फरमाइशों को लेते रहा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद
دھوم دھام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر جھوم جھوم کر مناؤ جھوم جھوم کر جھوم جھوم کر مناؤ جھوم جھوم کر مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر سرکار کی آمد غمخوار کی آمد آقا کی آمد منٹھار کی آمد